جی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجد وان آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہے۔ چیئرمین استحکام پاکستان، تحریک استحکام پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان کے لوگ زندہ باد۔ میں صرف آج ایک چھوٹا سا مسئلہ ایک مسئلے کی طرف توجہ کروں گا۔ جب میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے، تو میں سیالکوٹ کے گاؤں اگو کی کا رہنے والا ہوں۔ تو صبح کے ہمارے گاؤں میں کالج نہیں تھا، تو ہم نے کالج جانے کے لیے اسلامیہ کالج، یہاں مرے کالج، جہاں پہ علامہ اقبال صاحب شاعر مشرق نے تعلیم حاصل کی تھی، تو ہم سیالکوٹ جاتے تھے۔ میں نے وہاں ایک چیز آج بھی میرے ذہن میں ہے، میں نے ایک تجزیہ کیا، یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں۔ یہ ایک مسئلہ ہے، مسائل تو بے شمار ہیں، لیکن یہ ہے بڑا ایک قابل غور، اور اس کا سد باب کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن سد باب تبھی ہوگا جب آپ ایکویلٹی دیں گے۔ تو یہ مسئلہ کیا تھا؟ میں نے دیکھا کہ ہم جو سٹوڈنٹس تھے وہ صبح 7 بجے جا رہے ہیں بس لینے کے لیے۔ تو میں نے دیکھنا کہ کچھ عورتیں سائڈ پہ کھڑی ہیں جنہوں نے بھی کام پہ جانا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ کیا ہے؟ بسیں فل ہیں آدمیوں سے، چھت کے اوپر بھی آدمی، باہر بھی آدمی، اندر بھی سارے آدمی کھڑے ہیں۔ اب کون ایک غیرت مند عورت جو اس بس میں سفر کرے جہاں پہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، تو وہ بیچاری کھڑی رہتی تھی۔ خواتین 10 اور 11 بجے تک وہ کھڑی رہتی تھی۔ جب یہ رش ختم ہو جاتا تھا تو وہ پھر عزت سے بس میں بیٹھ کے تو اپنے کاموں پہ جاتی تھی۔ ایک تو خواتین کا یہ گروہ تھا، اور دوسرا گروہ خواتین کا تھا جو 5 بجے ہی گھر سے آ جاتا تھا، 4 بجے 5 بجے صبح، تاکہ اس وقت رش کم ہوتا تھا، تو وہ اسی وقت بسوں پہ بیٹھ کے تو شہر کی طرف کام پہ چلی جاتی تھی، اور وہاں پہ جا کے پتہ نہیں وہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے باہر انتظار کرتی رہتی تھی اپنے دفتر کے یا اسکول کے، کہ کب وہ کھلے گا تو وہ اپنی ڈیوٹی شروع کریں گی۔ تو یہ 2 گروپ تھے، تکلیف بہت تھی خواتین کو۔ یہ میں نے اپنے شہر کا یہ آپ کو واقعہ بتایا۔ تو یہ تو پورے پاکستان میں یہی حال ہے۔ ناظرین، آپ نے پاکستان کو ترقی کروانی ہے تو آپ کو خواتین کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، سب پاکستانیوں کو مل کر محنت کرنی پڑے گی۔ آپ کو اتنی محنت کرنی پڑے گی کہ ہر 5-10 منٹ بعد ٹرینیں گزریں، بسیں آئیں، یعنی کہ ایک ایسا سسٹم ہو کہ ہر آدمی اپنی عزت نفس کے ساتھ اپنی منزل کو سفر کر سکے، اپنے کام پہ ٹائم پہ پہنچ سکے۔ ایک ایسی سٹرکچر بنانی چاہیے ہمیں پاکستان میں۔ ناظرین، 220 ملین کا یہ ملک ہے پاکستان۔ اگر آپ محنت کریں نا، محنت دنیا کی طرف دیکھ کے محنت کریں، کراچی، لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالا، سرگودا، پشاور، کوئٹہ، اور 2-3 بڑے شہر جو پاکستان کے ہیں، ملتان، ان سے اتنی آمدن آپ کو آ جائے کہ آپ جتنا قرضہ آپ نے لیا ہوا وہ آپ واپس کرتے ہیں اور اپنے روپے کو سٹرانگ کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ یہ صرف محنت سے ممکن ہے، محنت کرنے سے، باتیں کرنے سے نہیں، فساد کرنے سے نہیں، تفریق ڈالنے سے نہیں، قومی پلیٹ فارم ختم کرنے سے نہیں، میرٹ ختم کرنے سے نہیں، حقوق میں برابر تقسیم کرنے سے نہیں، یہ معاملات آپ کے حل ہونے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو پاکستانیوں کو دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ جب یہ اس کے علاوہ میڈیکل کے بھی مسائل ہیں، ان کے اوپر بعد میں بات ہوگی۔ تو یہ سفری مسائل ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، یعنی کہ غریب کے لیے سفر اس نے کرنا تو بسوں کے اوپر ہی جانا ہے، رستے میں جو بھی معاملات ہیں اس کا اس نے سامنا کرنا ہے۔
وہ کب کوئی کام پہ جائے گا، کب وہ کام کرے گا، کیا وہ ملک کو ٹیکس دے گا، اور جب وہ صبح کا نکلا شام کو گھر آیا پھر صبح چلا گیا، 3 چیزیں کور کرنے میں، میڈیکل فیملی کے لیے، تعلیم اور گھر کے کرائے کے لیے ساری عمر ایک انسان محنت کرتا رہتا ہے ان 3 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہ 3 چیزیں وہ حاصل نہیں کر سکتا اور اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، راستے میں کوئی بیماری یا ہارٹ اٹیک وغیرہ ہو گیا، تو کیا کسی نے زندگی کا انجوائے کیا، یا کیا کسی نے دیکھا؟ ہمارا اتنا خوبصورت ملک ہے کہ ایک سائڈ پہ گرمیوں میں 50 گراڈ ہے، دوسری سائڈ پہ برف باری ہو رہی ہے، لیکن ہمارے غریب لوگ جاتے ہی نہیں ہیں اپنے بچوں کو لے کر تفریح کرنے کے لیے، ان کے پاس اتنا پیسے نہیں ہیں، ان کو دکھایا ہی نہیں گیا کہ پاکستان میں اتنے مسائل ہیں، لوگ روزگار کے لیے جانے سے ٹرینوں کا سسٹم آپ دیکھ لیں، یعنی کہ ہمارے ادارے بھی ایسے ہیں کہ میں ایک بات ذہن میں کہ ایک آدمی کی دکان ہے، گاہک آتا ہے سامان اٹھا کے چلا جاتا ہے، اپنی مرضی کا پیسے نہیں دے کے جا رہا، یہ ہمارے اداروں کے حالات ہیں کہ تنخواہ لے رہے ہیں خزانے سے اور خزانے میں پیسے جمع نہیں کرا رہے، اپنی تنخواہ ان کو مہینے کے اوپر چاہیے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ میرے ادارے کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہر مہینے میں اتنا نقصان ہے، تو ہم اپنے ادارے کو بہتر بنانے کے لیے دن رات محنت کریں، ایک تہیہ کریں کہ ہاں ہم پاکستانی ہیں، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت زیادہ خون بہایا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اپنی عزتیں قربان کی ہیں، ہر وہ انسانی جذبے کا قتل ہوتا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد یہ پاکستان حاصل کیا، عزتیں لوٹی گئیں، ماؤں کے سامنے جوان بچے قتل کیے گئے، مائیں قتل کی گئیں، باپ قتل کیے گئے، سب شہید کیے گئے، اس کے بعد یہ پاکستان ملا ہے، اور آج آپ خواب غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے وقت کی قدر ہی نہیں کر رہے، اپنے اداروں کو دیکھیں، اپنی سروس کو بہتر بنائیں، جو لوگ بجلی کا بل جمع کرانا ہے تو ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے، 4 5 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے اپنی پینشن لینی ہے تو وہ جا کے لائن میں بیٹھا ہوا ہے، بزرگ آدمی ہے، بیمار ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ناظرین؟ آپ اپنے پاکستانیوں کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بینکوں میں ایسا سسٹم کریں کہ جو بھی آئے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں وہ اپنا بل جمع کرائے اور وہ اپنے کام کو جائے، جب بل جمع ہوتا ہے تو ایک آدمی وہاں پہ ان کا بل نہ لے، 3 4 شالٹر بنا لے تاکہ لوگ آئیں اور محنت کریں، خدمت کریں پاکستانیوں کی، یہ مسائل ہیں، ان کو آج آپ اپنی زندگی میں لے کے آئیں، نظم و ضبط، ڈسپلن، اتحاد، تنظیم، وقت کی قدر، تو پھر آپ جا کے اپنی خواتین کو باعزت سواری پیش کر سکیں گے کہ وہ اپنے باعزت روزگار کے لیے عزت کے ساتھ گھر سے نکلیں، عزت کے ساتھ وہ سفر کریں، عزت کے ساتھ وہ اپنا روزگار کو کمائیں، کیونکہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کسی خاتون کا خامند فوت ہو گیا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس کے، ان کے روزگار کے لیے اس کو مزدوری کرنی پڑتی ہے، تو یہ وہ مسائل ہیں جن سے ہم نے اپنے لوگوں کو بچانا ہے اور ان کا وقت بھی بچانا ہے، ان کو عزت نفس بھی ان کی بچانی ہے، ان کو باعزت ان کے روزگار کا بندوبست کرنا ہے، گھر سے جب وہ نکلیں سفر پہ کوئی ان کو مسئلے مسائل نہ ہوں، کام پہ کوئی مسئلے مسائل نہ ہوں، یہ وہ مسائل ہیں پاکستانیوں کے جن کی طرف کوئی غور نہیں کر رہا۔ تو ناظرین، یہ مسائل، اس مسئلے کی اور بھی بہت زیادہ اس پہ بات ہو سکتی ہے، تو دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ تمام خواتین کو جو اپنے روزگار کے لیے اپنے گھر بار سے جاتی ہیں اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ پاک ان کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ پاک سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور سب کو علم کی روشنی سے روشناس کرے، اور سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔
خواتین پاکستان زندہ باد. ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.